سے بڑا اور سب سے پہلا حق جو دیا ہے وہ ماں باپ کو دیا ہے۔ اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اس کے متعلق بھی تفصیل سے گفتگو میری ہو چکی ہے، بات چیت ہو چکی ہے۔ گزشتہ 2 جمعے سے پہلے جمعے میں میری بات یہاں تک آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، اس پر میری بات چل رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی سنایا تھا۔ میں ذرا اشارہ کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت باری تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جنت میں آپ کا ساتھی ایک قصے ہے، گوشت کاٹنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے موسیٰ اور قصے کا کیا نسبت، کیا تعلق؟ اللہ یوں کہتے ہیں کہ کوئی دوست، کوئی ابرار، کوئی بزرگ، کوئی نبی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جنت میں ہوگا، ان کے دماغ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے وہ تو ایک قصے ہے جو تمہارا ساتھی جنت میں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ قصے کا کیا عمل ہے؟ خیر واقعہ تو قرآن رسول میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ گئے اس کے پاس تو اس کا کون سا عمل تھا بھائی؟ اس کو اتنا بڑا مقام جو موسیٰ علیہ السلام کی معیت جو جنت میں اس کو نصیب ہوئی، وہ اس کا عمل یہ تھا، وہ ماں باپ کی خدمت۔ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی معیت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد ایک دوسرا قصہ بھی میں نے سنایا تھا، اس کی طرف بھی تھوڑا اشارہ کر دوں کہ ہمارے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے معراج میں، تو جنت میں گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی کہ اتنی سرعی آواز کون پڑھ رہا ہے، اور جنت والے اس قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی یہ قرآن کی تلاوت کی آواز ہے۔ تو حارثہ بن نعمان کا وہ تو مدینے میں ہے، کہ وہ تو مدینے میں ہے۔ ہاں حارثہ بن نعمان نے ان کی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، اس وقت میں تفصیل سے واقعہ کو بتایا گا، ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ پاک نے کو مقام دیا ہے کہ وہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک جنت والوں کی ان کی قرآن کی تلاوت سناتے ہیں۔ یہ مقام ان کو ان کی ماں کی خدمت پر ملا۔ پھر ایک آدمی ایک اللہ والے کے پاس آیا اور کہا کہ آج تک میں نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں میری ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہے آج تک میں نے۔ تو بزرگ بھی تعجب میں پڑ گئے، ارے بھائی تمہارے پاس ایسا کون سا فارمولہ ہے، تمہارے پاس ایسا کون سا وظیفہ ہے، ہمیں بھی ذرا بتا دو۔ کیا مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، آپ کے پاس کون سا وظیفہ ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تک میں نے جتنی دعائیں کی ہیں ساری دعائیں اللہ نے میری قبول فرمائی ہے؟ تو کہا جب بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو میں میرے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، میرے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، ان کے سر میں تیل ڈالتا ہوں، ان کے سر میں مالش کرتا ہوں، ان کے ہاتھ دباتا ہوں، ان کے پیر دباتا ہوں، پھر آخر میں ان کے پیروں کے پاس آ کر ان کے پیروں کو بوسا دیتا ہوں، اور پھر ان کی قدموں میں بیٹھ کر جھولی پھیلاتا ہوں، اے اللہ میری یہ التجا ہے، اللہ میری یہ دعا ہے، آج تک ساری دعائیں اللہ نے میری قبول فرمائی ہے۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام، اتنا اونچا مقام اللہ پاک نے۔ میرے دوستوں، جن کے بھی والدین بڑھاپے کی حالت میں موجود ہیں، آدمی اس کی قدر کر لے، ایک ہو تو ایک، دونوں ہو تو دونوں، اگر ہے تب تک موقع ہے، یہ قیمتی سرمایہ ہے، یہ قیمتی خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، جب تک وہ حیات ہے یہ خزانہ ایک مرتبہ اپنی قبر میں جا کر چھپ گیا، خدا کی قسم دوسری مرتبہ یہ خزانہ آپ کو نہیں ملے گا، ماں باپ کا خزانہ آپ کو نہیں ملے گا۔ قدر کر لو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو،
ان کی چاکری کرو، ان کا کہنا مانو، ان کی اطاعت کرو، تو اس کے ذریعے سے آپ آخرت کا بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کو خوشگوار بنا سکتے ہو۔ اس سے آگے ایک روایت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا مقام بتاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ کتنی بڑی بات بیان فرما دی میرے دوستو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، اپنی سچی زبان سے، اپنی پیاری زبان سے یوں کہہ رہے ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور جو آدمی اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اللہ ناراض ہو جائے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ ماں باپ، اللہ نے اپنی رضا کو گویا کہ یہ ماں باپ ہمارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ہم جو خریدنا چاہتے ہیں ان ماں باپ کے ذریعے سے خرید لیں۔ اگر جنت خریدنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور اگر ہم نے ماں باپ کو ناراض کر لیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باپ جنت کا مضبوط دروازہ ہے، باپ جنت کا مضبوط دروازہ ہے میرے دوستو۔ اگر ہم نے ماں باپ کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کر دیا، جنت میں یہ دروازہ کھلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ایک موقع ہوتا ہے ان کی حیاتی میں، آدمی جتنا چاہے ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے اپنی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اپنی جنت کو بنا سکتا ہے۔ وہ اللہ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی رضا میں رکھا، اتنا بڑا مقام دیا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھی۔ اور آگے ایک روایت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، جو بندہ اپنے ماں باپ پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دے، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ ایک مقبول حج، حج کتنے میں ہوتا ہے؟ اس سال جو لوگ حاجی حج کر کے ان کو پوچھ لو، 9 لاکھ روپیے، 10 لاکھ روپیے ایک حج کرنے کا خرچہ ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے اس حاضری کو اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ یا تو 100% گارنٹی کی بات کہہ رہے اللہ کے نبی، جو اپنے ماں باپ پر محبت کی ایک نظر ڈالے گا، اللہ مقبول حج کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی اگر دین میں 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے تصورات اور تمہاری تنقیدی کے عیب سے اللہ پاک ہے، اللہ 100 مقبول حج کا ثواب دے سکتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ماں باپ کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیا ہے، ہم ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کو راضی کر کے بہت بڑی جنت ہم کما سکتے ہیں، اللہ نے مقام دیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی میں بھلائی کس کے ساتھ کروں، میں رواداری کس کے ساتھ کروں، میں خدمت کس کی کروں؟ تو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر صحابی رسول نے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ اس کے بعد کن کی خدمت کروں، ان کے بعد کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، بھلائی کا معاملہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا، تیری ماں کی خدمت کر۔ پھر تیسری مرتبہ اس صحابی نے سوال کیا میں کس کی خدمت کروں، کس کے ساتھ رواداری کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری مرتبہ بھی جواب میں فرمایا تیری ماں کی خدمت کر۔ پھر اس صحابی نے چوتھی مرتبہ سوال کیا اب کس کی خدمت کروں؟ چوتھی مرتبہ میں اللہ کے نبی نے یوں کہا